اللہ میرے آقا، انداز فقیرا، کملی میں جھلکتی ہے ایک شوقت شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، وفی روایت لا دین لمن لا امانۃ لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، دین اسلام ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر حصے میں رہنمائی کرتا ہے اور اس کا طریقہ بتاتا ہے۔ اسلام صرف عبادتوں کے حد تک یا کچھ مذہبی رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک پورا مکمل نظام زندگی کو پیش کرنے والا مذہب ہے۔ غلطی سے ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس کچھ مذہبی کام کر لینا، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، افطار پارٹی کرا دی، کچھ صدقہ اور خیرات کر دیا، کسی کو جو ہے ضرورت مند کا تعاون کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام زندگی پیش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اللہ نے پسند کیا۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ طریقے زندگی سرکار کے صدقے میں ہم کو ملی، اور ہم ناقدرے ایسے ہیں کہ اس کو صرف نماز روزے تک محدود رکھا اور بقیہ زندگی میں اسلام اور تعلیمات اسلام کو بالکل خارج کر دیا۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آؤ۔
اسلام کا ایک حصہ لے کر مت بیٹھو، بقیہ اپنے کو ضرورت نہیں ہے۔ تم اسلام کو چوائس کرو، اسلام کا انتخاب کرو، اسلام کو قبول کرو تو مکمل قبول کرو۔ عقائد بھی اسلامی ہونے چاہیے، عبادات کا طریقہ بھی اسلامی ہونا چاہیے، معاملات اور معاشرت بھی اسلامی ہونی چاہیے، اخلاق و تہذیب بھی اسلامی ہونی چاہیے۔ مکمل جو اسلام کا ڈھانچہ ہے، مکمل جو ہے اسلام کا نظام زندگی ہے، وہ مکمل قبول کرو۔ اللہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں اپنے آپ میں بھی اور اپنے قرب و جواب میں بھی، تو ہم کو اندازہ ہوگا ہم مسجد کے حد تک تو مسلمان ہیں، مصلی کے حد تک تو ہم دیندار ہیں، مسجد کے دائرے کے اندر تو ہم اہل ایمان ہیں، لیکن مسجد کی چوکٹ کے باہر ہماری جو زندگی ہے، گھر کے اندر کی جو زندگی ہے، بازار کی جو زندگی ہے، وہ زندگی مکمل اسلامی تعلیمات کے ڈگر سے ہٹی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں خود سرکار نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ کرنے والا بھی جھوٹا، اس جھوٹے آدمی سے دلیل مانگنے والا بھی جھوٹا، اس کو سچا سمجھنے والا بھی خارج ایمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، اگر رہتا ولو بالفرض، اگر نبوت کا سلسلہ رہتا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کو نبی بناتے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اندازہ لگاؤ، حضور نے کچھ دیکھا نہیں تبھی تو اتنی بڑی بات حضرت عمر کے بارے میں کہی۔ آپ کی نگاہ نبوت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبیاں دیکھی حضرت عمر کے اندر، تب جا کر اتنی بڑی بات بولے۔ ایسے عمر جب وہ خلیفہ بنے تو ان کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا، گواہ کی ضرورت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی کوئی آدمی گواہی پیش کرے تو پھر میں فیصلہ کر سکتا ہوں۔ کوئی آدمی گواہ ہونا جو معاملات کو دیکھا ہو سمجھا ہو، اس کو بلاؤ۔ ایک صاحب کو پیش کیا گیا، وہ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں یہ جو مقدمہ لے کے آئے تھے ان کے قصیدے پڑھنے لگے، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، فلاں ہیں چنا ہے، یہ تقوی طہارت کے مالک ہیں، فلاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننے کے بعد کہا خاموش بیٹھو، آپ کو نہیں معلوم یہ صاحب کیوں ہیں؟ تم نے ان کو کسی مسجد کے کونے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس لیے تم ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ صاحب سر ہلا کے کہنے لگے بات تو کچھ ایسے ہی ہے، یعنی میں نے ان کو صرف نماز روزہ کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ان کے بارے میں گواہی دینے آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ معیار نہیں ہے آدمی کے پرکھنے کا، مومن کے ایمان کی جانچ کا، یہ معیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی نماز روزے سے دھوکہ مت کھاؤ۔ آج تو دھوکے کا پورا بازار ہی گرم ہے، اور لوگ کیا بول رہے ہیں، مل صاحب ان کی داڑھی سے دھوکہ کھا گیا جی، ان کی اللہ والی باتوں سے دھوکہ کھا گیا جی، کیا ہوگی سمجھ کا مگر بیٹی کو لگ جا کو دوزخ میں ڈال دیا جیسا ہو گیا جی۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے ان کو نماز روزے کو دیکھا ہوگا اس لیے گواہی دینے آ گئے،
انہوں نے صاف کہا کہ وہ نماز روزہ پڑھتے ہوئے دیکھا اس لیے میں ان کی تعریف کرنے لگا. فرمایا کہ نہیں، یہ آدمی کے جانچنے کا معیار نہیں ہے. پھر معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اس آدمی سے کبھی آپ نے معاملہ کیا، لین دین کیا. آدمی کی جانچ کہاں ہو رہی؟ سجدوں میں نہیں. آدمی کی جانچ اس کے ایمان کا حساب کی پہچان، اس کے پیشانی کے حساب سے دھبوں پہ نہیں. حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ کبھی تم نے ان کے ساتھ سفر کیا؟ کہا کہ نہیں. کبھی تم نے ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا؟ کہا کہ نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تب تو تم ان کو نہیں جانتے، جاؤ تم جاؤ. کیا بتایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کسی کے نماز روزے کو دیکھ کر اس کے دیندار ہونے کا جو ہے کی گواہی مت دو، یہ معیار نہیں ہے. ایمان والے کی مومن ہونے اور دیندار ہونے کا معیار یہ ہے عبادتوں کے علاوہ جو اور شعبے ہیں وہ کتنا صاف شفاف ہے، یہ اس کے مومن ہونے کی پہچان ہے. ہمارے استاد نے ایک صاحب کا قصہ سنایا کہ وہ صاحب کرانہ کی دکان سے ادھار لیتے تھے. لوگ لینے میں تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، دینے کے بڑے گھماؤ. کرانہ کی دکان میں ادھار لینا اور ایک کاپی بنا دی تھی، اس کے اندر لکھتے رہو. محلے کی جگہ ہے، ادھار نہیں دیا بھی تو آفت ہے، دیا بھی تو آفت ہے. حلق کا کانٹا ہے، یہ نہ نگل سکتا نہ اگل سکتا. لکھتا گیا بیچارہ، لکھتا گیا. ایک دن اچانک وہ ادھار لینے والے صاحب آ گئے تو دکاندار بولا چلو آج میری قسمت دی، اس کی صورت دیکھ کے اٹھوں کی کہنے کی آج پورا خریدا ایک ساتھ نکلے جیسا دکھ رہا. آتے بولے وہ کہاں ہے؟ کاپی نکالو. میرا نام کہاں ہے بتاؤ. خوش ہو گیا، پیسے ملتے کتنے کی دنوں سے ڈیو ہے. نکال کے جیسے ہی سامنے بتا دیا. انہوں نے کہا جہاں جہاں میرا نام لکھ کے ہے وہ نام سے آگے حاجی لگا، وہ حج کو جا کو آئے بیچ میں ہی جی وہ خالی نام لکھیں گے، تم حاجی 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 بول کو لکھو، قرضہ ادا کرنے کا دیکھیں گے بول کے واپس ہو. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دینداری حج سے ہے، ہماری دینداری نماز سے ہے، ہماری دینداری روزے سے. دینداری اس کا نام نہیں ہے. دینداری یہ ہے کہ آدمی اپنے معاملات صاف رکھے. کیا رکھے؟ ارے بولو، خالی منڈیاں نیچے دکھا کے بیٹھی محفل نکاح تھوڑا ہی سا مصری بادام آئے تو لوٹیں گے بول کے. کیا صاف رکھنا آدمی؟ معاملات صاف رکھنا. حتیٰ کہ بیوی ہو، باپ ہو، اولاد ہو، شوہر ہو. ذرا ان کو کوئی خاموش بٹھاؤ، کیا کریں؟ پھر وہی پرانی کہانی شروع ہو گئی. آدمی اپنے معاملات صاف رکھنا. معاملات لپا ڈپی کے ہیں یا سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، تسبیح پہ تسبیح گھمائی جا رہی ہے، یہ دینداری کا معیار نہیں ہے. اسلام نے معاملات کی صفائی کو اتنی بڑی اہمیت دی. اسلام نے معاملات کی صفائی کو اتنی بڑی اہمیت دی. قرآن کے 6666 آیتوں میں سب سے بڑی آیت اگر کوئی ہے تو وہ معاملے کی صفائی کے بارے میں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا. اے ایمان والو، جب کسی سے ادھار سدھار معاملہ کرو، یہ معاملہ یہ باپ سے قرضہ لے رہی، باپ اولاد سے قرضہ لے رہا،
سسرا داماد سے قرضہ لے رہا، داماد سسرے سے قرضہ لے رہا، بھائی بھائی سے قرضہ لے رہا، بہن بہن سے قرضہ لے رہی۔ بھائنی چھینا کہاں بھاگ کو جاتے ہیں، بابا چھینا کیا ہوتا؟ قرآن نے کہا نہیں، آج یاد ہے کل کو، آج اچھے ہیں کل کو دیکھے نہیں۔ بہنا بھی چوٹیاں پکڑ لیتی کبھی تو بھی، موقع آ گیا بھائی بھائی دونوں ایک دوسرے کے خلاف عدالت کے اندر مقدمہ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے کیا کہا؟ یا پوری قرآن کی سب سے بڑی آیت وہ معاملے کی صفائی کے بارے میں ہے، اور صاف صاف کھرے کھرے انداز میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جب کسی سے ادھار سدھار معاملہ کرو ایک وقت کے لیے تو پھر فَاكْتُبُوا، کاغذ پہ لکھ لینا۔ سگا باپ رہنے دے، سسرا رہنے دے، داماد رہنے دے، شوہر بیوی رہنے دے، بھائی بھائی رہنے دے، بہنیں بہنیں رہنے دے۔ کب کس کی نیت بگڑتی، کب کس کے ساتھ کیا حالات پیش آتے پتہ نہیں۔ یہ معاملے کی اہمیت ہے کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت ہونا کیا چاہیے تھا؟ سب سے بڑی چیز نماز ہے نا جی، سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نمازوں میں، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت فرمایا روز محشر جاں گدا بوس اولی پرسش نماز بوت۔ سب سے پہلے حشر کے میدان میں حساب ہوگا تو نماز کا حساب ہوگا۔ جب فرما حدیث میں کہ جیسے جسم میں سر کی اہمیت ہے ویسے اسلام میں نماز کی اہمیت ہے، تو پھر آیت کون سی بڑی ہونا تھا؟ ارے کس کے بارے میں آیت بڑی ہونا تھا؟ نماز کے بارے میں۔ نماز کیا کہتی ہے؟ اقیم الصلاۃ، انگلی رکھو اس کے اوپر 1 انچ کی آیت اقیم الصلاۃ۔ اور معاملے کی آیت اگر آپ دیکھیں گے پوری قرآن کی سب سے بڑی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، تقریباً 1.5 صفحہ پونے 2 صفحے کی آیت ہے۔ کیوں؟ جب جب اللہ کا بندہ قرآن پڑھے گا اور دیکھے گا قرآن میں اتنی بڑی آیت جس کے اندر اللہ نے اہل ایمان سے براہ راست ہم سے خطاب کیا اور کہا کہ ایمان ہے، پھر یہ آیت کو دیکھو کہ اسلام نے معاملات کی صفائی کو اہمیت دی۔ دیکھو ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے نہیں کرتے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی کی تلافی کے لیے اللہ نے توبہ کا راستہ رکھا، توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنے سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ توبہ غلطی کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کے حق سے ہے کہ بندے کے حق سے ہے؟ نماز چھوڑا، سستی کرا، وقت پہ نہیں پڑھا، وقت ٹال کے پڑھا، ادا کے بجائے قضا پڑھا، زکوٰۃ دینا تھا نہیں دیا، دیتے دیتے ڈنڈی مارا، حساب سے نہیں دیا، ضرورت مندوں تک نہیں پہنچا، دے کے احسان جتایا، دیو نا، دے رہا ہوں نا، ہمارے پاس سب ہے، پورے رستے ہمارے پاس، ہم ہی دے رہے ہیں۔ گیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، دینے کے بعد احسان جتایا، ختم، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جن حقوق کا تعلق ہم جو غلطی کرے اس غلطی کا تعلق اگر اللہ کے حق سے ہے تو توبہ کے صرف 3 کام کرے تو توبہ ہو جاتی۔ فی الفور وہ غلطی چھوڑ دینا، نماز چھوڑا تھا نماز پڑھنا شروع کر دینا، آئندہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ کر لینا، کبھی چھوڑنے کے قریب جانا ہی نہیں، اتنا کام کر لیا توبہ ہو گئی۔
لیکن اگر اس غلطی کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کے پیسے دبا دیے تھے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا تھا، کسی سے قرضہ لے کے دی، کس کو بول لیتا بول لے جا، بھائی بول تو میں داڑھی ہے نا جی، کون پوچھنے والا ہے میرے کو، مسجد کا صدر ہوں میں، کونا کو پوچھتا دے رہے بول کو، حقوق العباد سے ہے، بیوی کا مہر نہیں دیا، سب کے سامنے بولیا دیتا ہوں بول کو، حضار مجلس کے روبرو 51,000 مہر ادا کروں گا، جو رو جب منگی لاتا مار رہا، کھاتے سب کس کا ہے، رہتے سب کس کا ہے، جو ہے قرضہ دینا ہے نہیں دے رہا، بندے کے حق سے اگر اس کا تعلق ہے، توبہ کرنے بیٹھا کانا کھینچ لینے سے نہیں ہوتا، کعبے کو جا کو کلے مار لینے سے نہیں ہوتا، بھائی اب جو ہو گیا، اب آئندہ سے نہیں کرتا، اتنا بولنے سے بھی توبہ نہیں ہوئی، اس کے لیے ایک شرط کا اضافہ ہے، ایک شرط کا اضافہ ہے توبہ کے لیے، وہ شرط کا اضافہ کیا ہے؟ جو صاحب حق ہے، جس کا حق دبایا، یا تو ادا کر یا تو معاف کرا جا کے، تب تک تیری توبہ کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کے بھی روئے گا، توبہ نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کاپی میں لکھا لینا، حاجی بول کو اوپر سے پہلے لکھا لینا، اس کے بعد میں سے کعبۃ اللہ کو جا کر رونا، نہیں تو شب خبر شب برات میں آپ کو اللہ معاف کرنے والا ہے، ہو گیا ختم۔ اسلام نے اہمیت اس طریقے سے دی، عام غلطی کی توبہ ہے تو صرف 3 ہی صفات ہیں، اگر بندے سے اس کا تعلق ہے، معاملے سے اس کا تعلق ہے، جب تک معاملہ صاف نہیں کرتا تب تک تیری توبہ توبہ نہیں ہے۔ ہم نے معاملے کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اسلام میں معاملے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، ایک طرف حق اللہ ہے، ایک طرف بندے کا حق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پہلے بندے کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیا، پہلے یہ کر، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ بے نیاز ہے، ہماری کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن بندہ ضرورت مند ہے، اس کی چیز اس کو واپس کر، اس کی چیز اس کو لوٹا، اس کا حق اس کو دے۔ اللہ کا حق نبی دیا تو اللہ کی خدائی میں فرق آنے والا نہیں ہے، تو ادا کرے تو خدا کی خدائی میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، وہ بعد میں بھی ادا کر سکتا، پہلے تو بندے کا حق ادا کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے پہلے کس کا تو بھی قرضہ چھوڑ کو مرا کیا انہیں، اگر معلوم ہوتا کہ قرضہ چھوڑ کے مرا، قرضہ دینے کا ہے، سرکار فرماتے تم لوگاں نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جنازے کی جو نماز ہے وہ مغفرت کی دعا ہے اصل میں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ گناہ کو معاف کر، زندوں کے بھی، یہ جو سامنے مردہ ہے اس کے بھی۔ عام لوگ جب دعا کرے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، وہ تو نبی الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، آپ کی زبان سے اگر بخشش کی اور مغفرت کی دعا نکل جائے پھر تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن آدمی کا حق باقی رہے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر قرضہ چھوڑ کے مرا تم پڑھو نماز، ہم نہیں۔ کیا بتا رہا نبی کا عمل؟ اپنی جگہ تہجد گزار ہے، اپنی جگہ نمازی ہے، تیرا نمازی ہونا، تیرا روزہ دار ہونا، تیرا تہجد گزار ہونا اپنی جگہ، لیکن بندوں کے حق، کسی سے قرضہ لیا، ادا نہیں کیا، نبی نے فرمایا تم پڑھو نماز جنازہ، ہم نہیں۔
اسلام میں معاملے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہمارے پاس ہم صرف نماز روزے کو دیکھتے ہیں، معاملے کی صفائی کو نہیں دیکھتے۔ بچے کما رہے ہیں، باہر گیا بیٹا، ایک بیٹا دو بیٹے، بابا یہاں ہے، پیسے بھیج رہے ہیں، پیسے کھا رہا، سب کانک وہاں کو برابر کر رہا، کھا رہا کانک وہاں کو برابر کر رہا، انہیں وہاں سے ہو رہا، بابا پیسے رکھو، کل کے دن گھر بنائیں گے، بہنوں کی شادی کریں گے، یہی برے وقت کو کام آتی ہیں۔ بابا پورا علم غلم کر رہا، علم غلم کر رہا۔ اجازت نہیں ہے، ایک حد ہے اولاد کی کمائی خرچ کرنے کی، ایک حد ہے۔ بیٹا آگے پوچھا، بابا پیسے کہاں کے پیسے رے؟ نہ مسجد کی صدارت کر رہی نو، محلے میں صدر صاحب بول کو مشہور ہے، بابا پورے اولاد کے پیسے چکلے لگا دیا، ختم، کیا نماز پڑھ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شادی کے دن بیٹی کا مہر حاجی صاحب بولے نقد، دو گواہوں کی موجودگی میں حاجی صاحب لگجا کو مہر دیے، وہ بچی کا حق ہے، تیرا نہیں ہے۔ باوا والے کو جیب میں رکھ لیے، صبح میں گوشت والے دے دیا، ختم۔ اب بیٹی پوچھ سکتی، شوہر پوچھا کہاں رکھی وہ مہر کے پیسے دیے تھے نا، بابا خرچ کر لیے۔ بابا کو پوچھو دیے سو سب کس کا؟ حاجی صاحب گئی تمہاری عبادتیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہم لوگ۔ اس کے اوپر میں جنتی تو کافر، تو جنتی میں کافر، ایک دوسرے کے پگڑیاں اچھال رہے، معاملہ پورا لپا ڈپی کا۔ آٹو میں بیٹھے، کہاں جانا ہے؟ وہاں جانا ہے۔ اصول کیا ہے؟ گاڑی سواری اگر بیٹھے ہیں پہلے پوچھ لینا، بھائی وہاں تک جانا ہے کیا کرایہ لیتے؟ تھوڑے تو پوچھتے نہیں، اترنے کے بعد اب انہیں بتاتا کرایہ، ہاں اتنی دور کو اتنا ہوتا، ایسا کیسا ہوتا؟ لیتا تو لے، نہیں تو نہیں۔ گئی آپ کی نمازیں روزے سب گئے، تہجدہ حجدہ پورے، کیوں؟ معاملہ صاف ہونا۔ کرنا کیا تھا آپ کو؟ بیٹھتے ہی آپ پہلے پوچھ لیتے کہ بھائی کیا کرایہ لوگے؟ جیسے پہلے سے میٹر طے ہے، جب تو جو ہے وہ دے دینا پڑے گا، پہلے سے طے ہے، لڑائی جھگڑے کا کوئی مسئلہ نہیں، جو میٹر پہ آئے گا دینا۔ لیکن بغیر میٹر کے جا رہے ہیں تو آپ کا فرض تھا پوچھنا۔ تھوڑے لوگوں کیا، مول صاحب کو تو ٹوپی ہے، ٹوپی کے اوپر اور ایک ٹوپی پہنانا تہجد کی، تمہارے سے کیا لینا مول صاحب، کیا تو بھی دو۔ اب وہاں جانے کے بعد مول صاحب سمجھ رہے ہیں اتنی دور میں پیدل آیا تو یہی 10 روپے ہوتے، 10 روپے اتنا دیتے مول صاحب، اتنا دے بولے تو۔ کرایہ صاف نہیں بتانا، یہ بھی معاملے کی گڑبڑی ہے۔ کرایہ بغیر پوچھے بیٹھنا بھی معاملے کی گڑبڑی ہے۔ ہر وہ عمل جو لڑائی جھگڑے کو پیدا کرے، جی صاحب وہ معاملے کی صفائی نہیں ہے۔ گھراں کرائے پہ لے رہی، دی گھر کرائے پہ دینے والا لینے والا، معاملہ کیا رکھنا؟ صاف رکھنا۔ بول دیا بھائی پہلی کو پہلی کرایہ دینا، اتنا کرایہ دینا، ٹھیک ہے۔ پہلی کبھی کبھار اونچ نیچ آگے پیچھے حالات کی وجہ سے ہو گیا، بولے مسئلہ دیتے جاؤ جی، کہاں بھاگ کو جا رہی، دیتے جاؤ جی، کہاں بھاگ کو جا رہی، دیتے جاؤ جی، کہاں بھاگ کو جا رہی۔ اب ایک سے کتنے مرتبہ پوچھیں گا انہیں، گھر کو تمہارے کو کرایہ کو دیا، آفت میں آ گیا انہیں۔ نماز مؤذن صاحب کو ڈھکلنا، آزاد دینا مسجد میں، سب کچھ کرنا، پھر کرایہ دینا نہ رہے، دیتے جی کہاں بھاگ کو جاتے ہیں۔ اور جب زیادہ ہو گیا کرایہ دو، بولے نہیں دیتا، کس کو بولے تھا، بولے جا بلک لا جا، کوئی سے پہلوان کو بلک لاتا کہ میں تو معاملے کی صفائی ہمارے دیندار ہونے کی یہ سب گواہی ہے۔ معاملہ صاف نہیں ہے، آپ کی دینداری کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
اسلام میں معاملے کی صفائی دی بالکل. حضور نے کیا فرمایا؟ لا ایمانہ، اس آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے. بہنوں کا قرضہ، بھائیوں کا پیسہ، یہ سسرال کا پیسہ، کیسا بھی میں داماد ہوں، کیسا پوچھتی میرے کو پوچھے دن دیکھ لیتا ہوں. مرد رہا تو یہ سب دادا گیری نہیں کرتا. کیوں؟ معاملہ دو دو چار کے طریقے سے صاف رہنا. ہماری والدہ بولتے تھے حساب کا نمبر آ گیا، رتی رتی حساب. ہمارے والد صاحب کبھی کام پہ بھیجے، کام کر کے آتے پورا حساب بتاؤ بولتے تھے. وہ زمانے میں 5 پیسے چلتے تھے، 5 پیسے بچے وہ کہاں ہیں؟ تو ہمارے بچے حساب دیتے ہیں 5 پیسے کا، پیپرمنٹ کھا لیا، وہ کھا لیا. 5 پیسے 500 روپے کا حساب نہیں دیتے ہمارے بچے. والد صاحب بولتے تھے حساب حساب. تم جو لے کے کیا بتاؤ میرے کو، جو خرچ کرے وہ لکھاؤ. چاکلیٹ کھائے بولو، لکھ دیں گے چاکلیٹ کھائے، مگر حساب برابر بتانا. اور والدہ ہوتے ہیں حساب کو رتی، بخشش کا نمبر آ گیا ہتھی کو لے کے چلے جاؤ. دے ہدیہ کا نمبر آ گیا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حساب صاف ہونا چاہیے. ٹٹول کے دیکھیں ہم اپنی عملی پریکٹیکل لائف کے اندر، عملی زندگی کے اندر کتنے جگہ ہم معاملات خراب کر رہے ہیں. بیگم کو بولتے ہیں کہاں ذرا آپ تمہارے پاس پیسے نہ دیتا ہوں بعد میں دیتا ہوں دلہ، اب ذرا جلدی ہے. کالے بالا رہے خود میں لیا، بالا سفید ہو گئے اب تک نہیں دیا. پھر پہلی صف میں موزن صاحب کو ہٹا کھڑے تھا. کیا سمجھ رہا؟ ارے وہ بیوی ہے، نہیں پوچھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حق دبا دے. تیری ذمہ داری ہے. جب یہ بول کر لیا بعد میں دیتا ہوں لاؤ، پہلی کے بعد دیتا ہوں لاؤ، دینا شوہر رہے تب بھی دینا. معاملہ صاف ہونا، معاملہ صاف. الحمدللہ ہماری عبادتیں پہلے سے زیادہ کوالٹی کی بن رہی ہیں ہماری، اور اس کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہماری یہ کوالٹی والی نمازیں اللہ کے دربار میں اس وقت میں مقبول ہے جبکہ ہمارے معاملات صاف، بیوی بچوں سے بھی معاملے صاف، سسرال والوں سے بھی معاملے صاف. داماد ہے، کبھی ضرورت پڑی سسرال سے پیسے منگایا، بیوی سے پیسے منگایا. آج تو پیسے منگانا معلوم ہے، منگنا. جا تیرے ابا کو وظیفہ ملا لکھوا جا، بھائی یہ کاروبار کرتا ہوں وہ کاروبار کرتا ہوں. کر بھائی، دوسرے نہیں دے رہے ہیں سود کو دیتے ہوں گے، تیرا سسرا ہے، گھر کا داماد ہے، قرضہ لیا تو لیا، مگر لینے کے بعد کیا کرنا؟ دینا نہیں دینا. پوچھا تو دوا تب بیٹی کو کیا سمجھ رہا؟ بولے تو یہی چہرے مرد ہے تو دبا کو رکھنا. کہ دیکھ صاحب بیٹوں کو نصیحت کر رہی، سسرال والوں کو دبا کچھ رکھنا رے. تہجداں پڑھتے رہو، سسرال والوں کیا کرتے رہو؟ دبا کو رکھو. واہ کیا دینداری. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ بول رہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب بھی ادھار سدھار معاملہ کرو، کیا کرو؟ لکھ لیا کرو، تاکہ ہمارا معاملہ دوسروں کے ساتھ صاف رہے. ہماری موت ایسی حالت میں آئے کسی کا حق ہمارے اوپر باقی نہ رہے. ہم یہ سب کسی کو دینا باقی نہ نکلے، دوسروں کے حق ہمارے اوپر ہوں، ہم دل بڑا کر کے معاف کر سکتے ہیں. لیکن دوسروں کے حق ہم باقی رکھیں اور نہ دیں، یہ ظلم ہے. اور ظلم انشاءاللہ آخرت میں پکڑ ہوگی، اس سلسلے میں باس پرس ہوگی تو ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے. اس لیے آج ہماری ٹوپی، ہمارے جھبے، ہمارے عمامے، دنیا اس کو نہیں دیکھ رہی کہ ہماری مسجد کا مینار کتنا لمبا ہے. دنیا کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام جو بتا رہا ہے بحیثیت مسلمان، ان کے اندر وہ کیریکٹر ہے نہیں ہے، وہ تلاش کر. اگر ہے لوگ ڈر رہے ہیں، ان سے عزت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کا بالکل پکا سپاہی ہے. اور جو آدمی مسجد کے حد تک تو بڑا پکا مسلمان ہو، مسجد کے باہر اگر جی صاحب ہمارے معاملات خراب ہوں تو ہم بھی بدنام، ہمارا مذہب بھی ہماری وجہ سے بدنام.
اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و ایمان کی تمام بنیادوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔